کاسمک ریڈیشن کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کیا تو چند نکات ہمارے سامنے آیا، جن نکاتوں کو ہم آپ کے سامنے بھی شیئر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کائناتی شعاعیں خلا سے آنے والی توانائی اور ذرات کے مختلف اقسام پر مشتمل ہیں، یعنی خالی جگہوں سے جو روشنی آتی ہے ان کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ شعاعیں کہکشاں، ستاروں، سورج جیسے فلکیات یا اجسام سے پیدا ہوتی ہے۔ زمین کے ماحول اور مقناطیسی میدان سے ٹکرا کر یہ شعاعیں مختلف ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جن میں پروٹونز، نیوٹرونز اور دیگر ذرات شامل ہیں۔ یہ شعاعیں نہ صرف خلا میں سفر کرنے والے افراد بلکہ زمین پر موجود ٹیکنالوجی اور انسانوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یعنی ٹورسٹ میں گھومنے والوں کو صرف اس میں نقصان نہیں ہوتا ہے، خالی جگہ پر سیر و تفریح کرنے والوں کے لیے صرف یہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اچھے خاصے گھر میں اور محلے میں رہنے والے اشخاص اور افراد کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ کاسمک ریڈیشن کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک پرائمری کاسمک ہے اور ایک سیکنڈری کاسمک۔ یعنی یہ شعاعیں جو پرائمری کاسمک ہے، یعنی پہلا نمبر کا کاسمک ہے، یہ شعاعیں زیادہ تر سورج اور کہکشاؤں کے سپر نوا دھماکوں سے آتی ہیں۔ یہ شعاعیں زمین کی فضا سے ٹکرا کر ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ سیکنڈری کاسمک ریز یہ ابتدائی شعاعوں کے زمین کے ماحول میں داخل ہونے کے بعد بنتی ہیں، جن میں پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونکس شامل ہیں۔ ان ریڈیشن کے کچھ خصوصیات ہیں اور اثر بھی ہے انسانی اجسام میں۔ انسانی صحت پر اثر اس طرح سے، یہ شعاعیں طویل مدتی نمائش کے دوران خلا بازوں، کینسر اور دیگر صحت کے مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں، یعنی پریشان کر سکتے ہیں، چپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ الیکٹرونکس پر اثر، ہوائی جہاز، سیٹلائٹس اور حساس الیکٹرونک آلات کے اندر بٹ پلپس پیدا کر سکتی ہیں جو کہ ڈیٹا کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تابکاری کے ذریعے سورج، کہکشاں اور سپر نوا کے واقعات توانائی پیدا کرتی ہیں جو زمین پر پہنچ کر مختلف شکلوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ حالیہ تحقیق اور نتیجہ۔ حالیہ تحقیق میں کاربن نیوٹرونز جیسے جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے کائناتی شعاعوں، کرنوں کے منفی یعنی مضر نقصان دہ اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ زمین کی فضا، ہوا، مقناطیسی میدان کائناتی شعاعوں کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، پھر بھی خلا میں سفر کرنے والے، کھلی جگہ میں سفر کرنے والے افراد و اشخاص اور اوپری ہواؤں میں موجود آلات ان شعاعوں کے نقصان دہ اثرات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے الیکٹرونکس سامان کو ہمارے قریب سے دور رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔